نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع نفس ہے جڑا انسان دے اندر موجود ہے اور اللہ سونے نے آزمائش واسطے رکھیا۔ یہ نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان فرعون، نمرود، شداد، مہداد، ابو جال، ابو لہب اور یزید ہے جڑا انسان نو دنیا دی محبت چڑ جا کے شیطان دے پیچھے لا کے تباہ برباد کر دے۔ جدوں یہ نفس مطمئنہ بن جاندہ ہے پھر اللہ سونا انہوں اپنی طرف دعوت دندا ہے، اے نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت طرف۔ جدوں انسان معصوم مجاہدات نہ اسے نفس امارہ نو لوامہ، ملہمہ اور مطمئنہ کر لندا ہے، یہ نفس مزکی کر لندا ہے، فنا کر لندا ہے، تو پھر انہوں فنا قلب دی نعمت حاصل ہوندی ہے، پھر اپنا مقصد حیات حاصل کردا ہے جہدے بارے رب سونے قرآن حکیم دسیا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اور ایمان دی روح انہوں حاصل ہوندی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سونا فرماؤں دا قرآن حکیم سے ایمان والے اوڑے رب سننا جنونی محبت کر دے ما سواتو قلب کلی بے رغبت ہو گیا، اللہ سننا جنونی محبت کر دے۔ اور عشق مولا ہی وہ نعمت ہے جیدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ قرب الہی دے تمام مراتب چو گزار کے، نور ظلمت 70,000 پردیاں چو گزار کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ لے جاندہ ہے ہی عشق، پھر حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت عطا کردا ہے، فقر محمدی دا کمال انہوں حاصل ہوندا ہے۔ یہی نفس امارہ ہے جڑا انسان دنیا دی محبت مبتلا کردا ہے۔ تے انسان دنیا دی محبتوں شیطان دے بنائے تمام مفلاطونی پروگرامات تو تاں ہی بچ سکدا ہے اگر انسان صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، بت شکن، متقی علماء و مشایخ صبح بیٹھے گا، انہیں صحبت بہت بڑا انعام ہے اللہ سنے دا، کیونکہ وہ لوگ ہے جڑے ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب، صحبت، معیت، حضور اور حضوری جی رہندے رہے۔ اور یہ اللہ والے قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرو، فضیلت کے مطابق تو عمل کرو، اپنے پیر و مرشد کو نوری جاگ حاصل کرو، الف اللہ چمبے دی بوٹی حاصل کرو جنہوں توحیدی محمدی نور نسبت کیا جاندہ ہے۔ اس نسبت کو اپنے دل چلکا کراؤ، ڈاؤن لوڈ کرو، ایکسپٹ کر لو، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا قلبی ذکر حاصل کرو، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی کرو تاکہ ولایت دی نعمت ملے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکے ہیں۔ جے انسان اللہ والے کو جا کے سب کا نہ سکھیا تو دنیا بھی محبت پھنس کے شیطان دا پجاری بن کے تباہ برباد ہو جائے گا۔ ارے دنیا چند دن دا میلہ ہے، جویں حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرما دے رہے، چند اشعار بڑے قابل غور ہے کہ اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، تے کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ اے دنیا ایک چکی یارو
ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾਣੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਖੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਾਜੇ ਕੀ ਰਾਣੇ। ਤੇ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇਖੇ ਯਾਰੋ, ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਝੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਭਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਰਾਧੇ, ਪਰ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ ਰੋਲ ਮਰਸੈਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ, ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ। ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬੇਲੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੇਲੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਅਕੇਲੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡ ਮੇਰਾ। ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਾਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਤੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ। ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਗਾਫਲ ਖੋਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਬਣ ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਰਬ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮੁਰਾਤਬ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਰੂਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाया सी, अक्समाना सोबत बाउलिया बेहतर सब साला तात बेरिया। और डॉक्टर रामा इकबाल फरमाते हैं कि मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कही है। ना पोषण खर का पोषों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। न तख्तो ताज में है न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। कि सच्चे अल्लाह वाले को बैग तो दे, दो नंबर नहीं है गैर शराई अजारी इल्मा वाले, ये नहीं है। ये तो बरूपिये लोग अक्सर जिन्हें इकबाल फरमाए लिबास खिजर में हजारों राहजर भी फिरते हैं। अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी अय्यारी सुल्तानी भी अय्यारी। इन्हां बरूपियों तो दूर रहो, तो सच्चे अल्लाह वाले दे पैरों की मिट्टी बन जाओ, अपना सब कुछ लोगों ने कुर्बान कर दे। क्यों कि इन लोगों ने नफ्स नूं मारिया होया, क्योंकि साए सराज सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है नफ्स है, वो मारा ही है। तज़किरा औलिया दे अंदर हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह लिखते कि हजरत शेख अबू उस्मान सईद बिन सलाम मगरबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिहड़ा शख्स खलवत इख्तियार करना चाहे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਲਬੇ ਤਾਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਭਰਬ ਵੀ ਨਫਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਹਿਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲਾਹ ਮੁਯੱਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਔਲੀਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਸਾਇਗ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ੌਕੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਰੂਨਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੌਫ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਫਸ ਤੋਂ ਕਨਾਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਾਦ ਤਬਾਹ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ਼ਾਤ ਉਹ ਆਰਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਔਲੀਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੁਲ ਕਾਸਿਮ ਨਸਰਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਲ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਮੀ ਦੋਸਤ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਔਲੇ ਰੁੜ ਰੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। اور انہیں دیکھ لیا بھی اللہ کی طرف تو انہیں اس ہولے کٹھے کیتے پیالے چ پائے تو واپس آپ دی خدمت حاضر ہویا تو آپ نے کہا کتھوں لے آیا ہے ٹھنڈا پانی۔ انہیں ساری گل دسی تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے یہ مینوں کرامت دی وجہ نہ دتا۔ تو آپ اپنے نفس نو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تینوں تو ٹھنڈے پانی دی بجائے گرم پانی دینا چاہیے۔ حضرت نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں شخص خود اپنے نفس نو مؤدب نہ بنا سکے انہوں واقف ادب نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگے فرماتے ہیں کہ نفس دی ذلت جسم دی قید تو نجات عطا کر دیندی ہے۔ اسے تذکرہ اولی لکھیا کہ حضرت ابو الفضل حسن سرخسی رحمت اللہ علیہ فرماتے جہاں شخص خود اپنے نفس نو مؤدب نہ بنا سکے انہوں واقف ادب نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، آپ ذر نہ لکھن والے اقوال۔ جب تک انسان ان سارے اقوال کا مختصر خلاصہ ہے کہ جب تک انسان نفس کی چنگل چ نہیں نکلتا، یہ ہر خواہش لا دی تلوار نہ ذبح نہیں کرتا، یہ مخالفت نہیں کرتا، یہ جہاد نہیں کرتا جی بارے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد اکبر ہے نفس نہ جہاد ہے۔ تو اس وقت تک یہ نفس جڑا ادب نہیں سیکھ سکتا۔ اس واسطے سب تو پہلے انسان کو چاہیے کہ نفس دے چنگل چ نکلے، کہ دنیا تو الگ ہوئے، شیطان تو الگ ہوئے، دے پروگراماں تو الگ ہوئے، طرف غافل لوکاں تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو جائے اور مسنون ریاضت مجاہدات کرے اپنے پیر مرشد نگرانی۔ اس واسطے بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولیا اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ سچے اللہ والے دی کوشش ہوندی ہے کہ مخلوق مینوں نہ جانے اور میں مخلوق نو نہ جانا۔ یہ دو نمبر ہے جڑے گھر گھر دھکے کھاندے پھردے آ، شکار تے نکلے رہندے ہر ویلے مریداں دے اور تقریراں مول ویچدے پھردے رہندے آ۔ جنہیں بھی گمراہ جہنمی فرقے رہے اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کو بچائے، یہ دو نمبر غیر شرع بابیاں کو بچائے۔ سچا طالب تا رضا مولا دا طالب ہوندا، سر تو لے کے پیراں تک مرضی مولا بن جاندا، رضا مولا بن جاندا، فنا فی توحید ہوندا۔ اس لیے کہ انہوں حق الیقین دا اور سلطان الاذکار دا کمال حاصل ہوندا۔ دماغ سوا اللہ تو کلی بے رغبت، بے دھیان، بے طلب ہوندا، وہ دل چ صرف طلب مولا ہوندی ہے۔ اس واسطے کدے بھی اپنے نفس واسطے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، جہاں کام کرو مرضی مولا دے مطابق کرو، یعنی قرآن اور سنت دے مطابق کرو، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہو۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق، چھوٹ، حرام، ریا، نفاق، نشہ، جوا، غصے، نفرت، انتقام اور اللہ سمجھے نافرمانی ہے جو قلباً نکل جائیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ راستہ ہو کے قلباً ذات مولا ڈبے رہیے، نماز عشق نیت لئیے، ناقابلی واپس رد ہی نہ، تاکہ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوئے جدا جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ لیکن اس سعید الفطر روحاں دا حصہ ہے،
یعنی ازلی بدبخت روزے الف دیاں روحاں نے وہ کدے بھی اس پاسے نہیں آن گیا، کیونکہ اس قابل نہیں ہے، اللہ سونے نو پسند نہیں ہے، اللہ سونے نے لوگوں نے ناراض ایسے واسطے دنیا طلب چ لگے ہوئے ہیں دن رات، اسی طرح کتے دی موت مردے مردے ویلے انہوں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوندا، اور یہ لوگ بڑے شریر اور غلیظ ہے، شیطان دے ایجنٹ ہیں، لوگوں تو الگ رہو، ہر لمحہ اللہ پاک دی صحبت چ گزارو، اللہ دے قرب چ گزارو، اپنے تمام معاملات سن رب دے سپرد کر دے، خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرو، توکل دی قناعت دی بادشاہت حاصل کرو، مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہو ہر لمحہ سر تو پیروں تک، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا اور مرضی مولا بن جاؤ، اپنی تمام خلقی حص و حرکت، تمنا، آرزو، مراد، غرضاں نو تھوڑے رب تے قربان کر دے، کہ چند دن دا میلہ دنیا دا مک جانا، اج موقع ہے سچے دل نہ توبہ کر لو، کہ سچے اللہ والیاں دی خدمت دے وچ اس روحانی علم نو سکھو، تے عمل کرو اور رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو، لیکن بغیر اللہ پاک دی توفیق و مدد دے نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، اس واسطے سانوں چاہیے کہ سونے رب نو منائیے، راتاں تنہائیاں جو رو رو کے گڑ گڑائیے اودے اگے، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بندہ ایک واری یا اللہ کہنا، میرا مولا 10 واری یا بدی کہتا ہے، ایک قدم اللہ کی طرف چلتا ہے، میرا اللہ 10 قدم اس طرف آندا ہے، میرا اللہ تو ہر ویلے ہر بندے نو بڑی محبت بڑی نگاہ نہ دیکھ رہا، مشتاقانہ انداز نہ دیکھ رہا کہ میرا پلا بندہ مخلوق دے پیچھے دوڑیا واپس آ کے میرے پیچھے دوڑے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ طرف، تے اپنے اس خاکی وجود دے اندر نکل کے روح نو باطن چ پرواز کردیا ہویا، باطنی کچہریاں تو گزردیا ہویا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور یہ خدا جل شان اور رسائی حاصل کرے، یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی فطرت ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے اس بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دید عطا فرما، قرار اسلام میں غلبہ عطا فرما، کافرہ منافقہ اسلام و انسانیت دشمنہ دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول دنیا نفس شیطان تو نا واقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ساڑھے ہوا ذہن قلب نو پاک فرمائے، غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ نبی وارث اللہ بس تو باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔